نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میری طرف سے تمام اہل ایمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے کے فوائد ڈسکس کریں گے۔ تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے فرضیت صوم کا مقصد ہی پرہیزگاری بیان فرمایا ہے۔ روزے میں انسان کے لیے ممنوع اور حرام چیزیں تو کیا، بعض حلال چیزیں بھی منع ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد انسان ان ممنوع اور حرام چیزوں سے خود کو بچا کے رکھتا ہے۔ گویا خواہشات نفس کو روکنے کی یہ تربیت روزے دار میں پرہیزگاری پیدا کرتی ہے۔ ہمدردی و غمخواری۔ روزہ سے انسان بھوک اور پیاس خود برداشت کرتا ہے، اس لیے اسے غرباء کی محرومیوں کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں غریبوں سے ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اخلاص۔ روزہ واحد عبادت ہے جو انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز کی صورت میں ہوتی ہے۔ نہ اس میں دکھاوا ہوتا ہے نہ ریاکاری۔ یہی اخلاص عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ روزے میں یہ اخلاص انسان کو یہ علمی سبق دیتا ہے کہ وہ ہر کام اخلاص اور حسن نیت سے انجام دے اور شیطان کی فریب کاری سے خود کو محفوظ رکھے۔ طبی فوائد۔ روزے سے انسان کو پیٹ کی کئی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے، کیونکہ پیٹ کی متعدد بیماریاں بسیار خوری سے پیدا ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنے سے اور بھی کئی طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ضبط نفس۔ روزے سے انسان میں ضبط نفس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ غصہ کے باوجود لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے سے پرہیز کرتا ہے۔ ضبط نفس کی یہ ترتیب انسان کے لیے دینی اور دنیاوی امور میں کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ اجر عظیم۔ تمام عبادات میں روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں خود اس کی جزا دوں گا یا میری زیارت اس کی جزا ہے۔ یہ اجر کسی دوسری عبادت کا نہیں۔ قبولیت دعا۔ روزے دار سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ شفاعت۔ قیامت کے دن رمضان ان اشخاص کی شفاعت کرے گا جنہوں نے اس ماہ میں روزے رکھے ہوں گے۔ ارشاد نبوی ہے کہ رمضان اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے۔ دوسرے عشرہ کی دعا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اس لیے اس عشرہ میں یہ دعا بہت زیادہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔